السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اپنے لاڈلے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، پھر بن مانگے ایک اور انعام عطا فرمایا، ہمیں اپنے محبوب کو یاد کرنے والا بنا دیا۔ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے آگے کائنات کی بڑی بڑی لذتیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں جس نبی کا امتی بنا کے بھیجا، ان کو اللہ نے جو کمالات، جو شانیں، جو سرفرازیاں اور عزتیں عطا فرمائی، وہ کائنات میں کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس سے بڑی شان اور مرتبہ کیا ہوگا اس پوری کائنات میں جس کو جو نعمت چاہیے وہ در محمد مصطفیٰ سے مل جایا کرتی ہے۔ خزانے اللہ کے، نعمتیں اللہ کی عطا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ نعمتیں بانٹنے والے ہاتھ ہیں تو آمینہ کے لال کے ہاتھ ہیں۔ کسی کو نعمت اس کی جولی میں آتی ہے، کسی کا دامن مراد بھر جاتا ہے، تو یہ گنبد خضرا کے مکی کی نگاہ رحمت نظر آیا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ خزانے اللہ کے ہیں، میں مصطفیٰ کو اللہ نے خزانے بانٹنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے آسمانوں سے زمین پر تشریف لے آئے، رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگتے رہے۔ بعض روایات میں کم و بیش 300 سال سے زیادہ عرصہ عرض کرتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں،
ایک دن عرض کر دی اللہم بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ اس ذات کا صدقہ جس کا نامی محمد ہے میری طرف نظر رحمت کر دے۔ آسمانوں سے آواز آئی پیارے آدم یہ نام تو نے کہاں سے سیکھا؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی میں نے تیرے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا اے پیارے آدم سن لے، آج جس ذات کا تو نے واسطہ دیا ہے اگر میں نے محمد کو نہ بنایا ہوتا، میں نے مصطفیٰ کو پیدا نہ کیا ہوتا، نہ میں جنت بناتا، نہ دوزخ بنتی، نہ زمین و آسمان بنتے۔ پھر فرمایا آدم اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ذرا غور کیجئے اگر آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو کیا ہم ہوتے؟ نہیں، ہمارا وجود آدم کا محتاج ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اے پیارے آدم اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو تجھے بھی زندگی نہ ملتی۔ گویا ہمیں اگر زندگی کی نعمت بھی مل رہی ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ عطا فرما رہا ہے۔ پھر یہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام آپ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے آخری وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلا کے وصیت فرمائی۔ جو وصیتیں فرمائی ان میں ایک تاکید یہ بھی کی، فرمایا بیٹا ایک نام یاد رکھنا، اس نام کو کبھی نہ چھوڑنا۔ عرض کی ابا جان وہ کون سا نام ہے؟ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث طیبہ نقل کرتے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایک لفظ ایک نام محمد یاد کر لو، اسے ہر وقت اپنا حرز جاں بنائے رکھنا۔ عرض کی ابا جان یہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا بیٹا تجھے معلوم نہیں، جب اللہ نے مجھے پیدا کر کے جنت میں رکھا میں نے جنت کے ہر دروازے پہ لکھا دیکھا تو نام مصطفیٰ لکھا دیکھا ہے۔ آج اللہ توفیق دے ہم گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے لیے چھت کا انتظام ہو جائے، جس کا گھر ہو گھر کے دروازے پہ اپنا نام لکھا جاتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ مالک کوئی اور ہے نام کسی اور کا لکھ دیا جائے، مالک کوئی اور ہو نام کسی اور کا لکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، اور جنت اللہ نے بنائی ہے لیکن جنت کے ہر دروازے پہ فرمایا جنت کے ہر درخت پہ ہر پتے پہ حوروں کے سینے پہ غلمان کے ماتھوں پہ جنت کی ہر نعمت پہ مجھے نام آتا ہے، تو فرمایا نام مصطفیٰ لکھا دیکھا ہے۔ ایمان والے یہ دنیا کی نعمت تو دنیا کی رہ گئی، اور قیامت کے دن بھی اللہ جنت عطا کرے گا، اور جنت ملے گی تو جنت کے مالک محمد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ذات ہے جن کو اللہ نے کمالات دیے، خزانے اللہ نے دے دیے، جس کو جو چاہتے ہیں نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہیں۔ ایک دن آپ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے تشریف لائے، کعبۃ اللہ کا حج کیا، طواف کعبہ کیا۔ کعبے کا طواف کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کعبے کے اندر جا کے دروازہ کھل جائے، اس کے اندر جا کے اللہ کو یاد کروں، رب کی عبادت کروں۔ جس کے پاس کعبے کی چابی تھی عثمان بن طلحہ اس کا نام، اسے بلایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان ذرا کعبے کا دروازہ تو کھول دو۔ اب وہ چابی اس کے پاس تھی، ڈیوٹی اس کی تھی، ذمہ داری اس کی تھی۔ وہ کہنے لگا او محمد یہ تو نے ہمارے درمیان کیا لڑائی ڈال دی؟ باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ سے ملنے کو راضی نہیں، گھر کے افراد ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں،
اور ہم برسوں سے اپنے آباء و اجداد کا دین لے کے چل رہے تھے، تو نے ایک نیا دین پیدا کر دیا۔ میں مکہ کے ہر فرد کے لیے کعبے کا دروازہ کھول سکتا ہوں، تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ ہر فرد کے لیے کعبے کا دروازہ کھل سکتا ہے، تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان بن طلحہ سے، فرمایا عثمان یہ وقت یاد رکھو، ایک وقت آئے گا یہ کعبے کی چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ یہ کعبے کی چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اب وہ عثمان بن طلحہ کہنے لگا کیا اس دن مکہ کے لوگ، اس دن قریش کے لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ ان کی عزت کا دن ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، نبی کریم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ میں وقت گزرا، پھر فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے مکہ فتح فرما لیا۔ اب مکہ کے لوگوں کو عام معافی کا اعلان دے دیا اور کعبۃ اللہ میں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ عثمان بن طلحہ حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان کعبے کی چابی لے کے آؤ۔ آج اللہ کے نبی کی حکومت ہے، آج کسی کو انکار کرنے کی جرت نہیں۔ عثمان کو وہ وقت یاد آ گیا کہ ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کعبے کی چابی دو، میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر تو بڑے جملے بھی ایسے بول دیے تھے، ہر فرد کے لیے کعبے کا دروازہ کھلے گا، آپ کے لیے نہیں۔ آج یہ کیا معاملہ ہو گیا، تھر تھر کانپ رہا ہے، اور مجھ سے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہوگا، میرا شاید سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کانپتے ہاتھوں سے چابی پیش کی، سرکار نے چابی پکڑی، فرمایا عثمان وہ وقت یاد ہے جب میں محمد نے کہا تھا ایک دن یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اس دن اللہ کے نبی کا دریائے رحمت جوش میں تھا، اور بڑے سے بڑا مجرم بھی آ گئے، بڑے سے بڑا بدکردار بھی آ گیا، اور جانی دشمن بھی آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جان بچانے کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ایک عورت آئی، سرکار اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، چہرے پہ نقاب کیا ہوا، عورت آ گئی، جناب میرے لیے معافی دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے معافی، میرے شوہر کو معاف کر دیجئے۔ فرمایا تیرے شوہر کے لیے بھی معافی ہے۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا، نقاب الٹ کے کہنے لگی شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیسی بات کرتے ہو، اور میں تمہیں جانتا ہوں پہچانتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی اب بھی کیا میرے لیے معافی؟ فرمایا جو محمد ایک بات زبان سے کہہ دے کبھی پھرا نہیں کرتا، میرے شوہر کے لیے بھی معافی ہے۔ فرمایا ہوں آج اسے بھی کہہ دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی جناب آپ نے تو معافی کا اعلان کر دیا، لیکن میرے شوہر کو یقین نہیں آئے گا، شاید وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں حکم تھا یہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی ہو، انہیں وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ عرض کرنے لگی جناب کوئی نشانی عطا کر دیجئے، آپ کوئی ایسی چیز عطا کر دیجئے میرے شوہر کو یقین آ جائے کہ اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا۔ سرکار چاہتے کنکر اٹھا کے دے دیتے، کوئی اور چیز اٹھا کے دے دیتے، اور یہ لے جاؤ میری طرف سے اپنا ایک خط لکھوا کے اوپر مہر لگا کے دیتے، کسی صحابی سے فرما دیتے اور جاؤ جا کے میرا پیغام دے دو، اس کے لیے معافی ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، آج تو نے نشانی طلب کی اپنے شوہر کی معافی کے لیے۔ اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا اور اس جیسا کائنات میں آسمان نے نبی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور جس کا جرم بڑا ہوگا فرمایا اس کی معافی بھی بڑی ہوگی۔ اپنے سر سے دستار کو اتارا، فرمایا یہ میں محمد کی دستار لے جاؤ، ابو سفیان کے سر پہ رکھ دینا، فرمایا محمد نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو دشمنوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں، اور دشمنوں کے لیے دستاریں کون دیا کرتا ہے، اور یہ جگرہ کسی اور میں نہیں، اور یہ نظر آتا ہے تو آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ میں نظر آ رہا ہے۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا عثمان کعبے کی چابی لاؤ۔ عثمان تھر تھر کانپ رہا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے چابی ہاتھ میں پکڑی، فرمایا خذھا خالدتن تالدتن، عثمان آگے بڑھو، یہ چابی میں محمد تجھے عطا کر رہا ہوں۔ اتنا ہی نہیں فرمایا
قیامت تک کے لیے تیری نسل کو میں یہ نعمت عطا کر رہا ہوں، کعبے کی چابی رہے گی تیرے پاس رہے گی، تیری اولاد کے پاس رہے گی۔ ہاں کوئی ظالم تیری اولاد سے چھین لے الگ بات ہے، میں محمد قیامت تک کے لیے تیری اولاد کو یہ نعمت دے رہا ہوں۔ خزانے اللہ کے ہیں، نعمتیں اللہ کی ہیں، اور یہ آمینہ کے لال ہے، اور جس کو جو چاہتے ہیں نعمت عطا کر کے سرفراز فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، خزانے اللہ کے، نعمتیں اللہ کی، دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی۔ جسے کوئی نعمت چاہیے در مصطفیٰ پہ آ جائے، نبی کے در پہ حاضر ہونے والا محروم نہیں رہتا، اللہ اس کی خالی جولیاں بھی بھر دیا کرتا ہے، اسے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے۔ یہ پھر بات صرف اس زمانے تک محدود نہیں، آج بھی کوئی در مصطفیٰ پہ لو لگائے سہی، عرض کرے سہی، جولی بعد میں پھیلتی ہے، مدینے والے کا کرم پہلے ہو جایا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ایک بزرگ حضرت قاضی شرف الدین بازری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب توثیق عریۃ الایمان میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شیخ موسیٰ بن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا تذکرہ بیان کیا، غالباً 637 ہجری کو میں حج کے لیے گیا۔ حضرت شیخ موسیٰ بن نعمان فرماتے ہیں 637 ہجری میں، آج سے کم و بیش 800 سال پہلے، 637 ہجری میں حج کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں تھوڑی دیر کے لیے میں قافلے سے رکا، مجھے حاجت تھی، درختوں کے پیچھے گیا، حوائج ضروریہ سے فارغ ہوا، وضو وغیرہ کیا، کہ مجھے طبیعت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، درخت سے ٹیک لگا کے سو گئے، درخت کی چھاؤں تھی، موسم گرمی کا ہوگا، کہتے میں درخت کی چھاؤں میں سو گیا، جب آنکھ کھلی تو سورج ڈوب چکا تھا، حاجیوں کا قافلہ تو چلا گیا، میری سواری بھی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ سواری بھی پتہ نہیں کہاں جنگل میں گم ہو گئی، میں اب اٹھا پریشان ہوں، میرا کھانے پینے کا سامان سواری پہ ہے، اور حاجیوں کا قافلہ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ آگے چلا گیا اپنی منزل کی طرف، میں اب کہاں انہیں تلاش کروں گا جنگل میں۔ فرماتے ہیں اسی پریشانی میں پیاس نے ستایا، بھوک نے ستایا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھرتا رہا، کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن کچھ نہ ملا۔ فرماتے پریشانی کے عالم میں میری زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ جملہ نکلا انا مستغیث بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ سے مدد کا طلبگار ہوں، سوالی ہوں۔ کہتے ابھی میں نے زبان سے جملہ کہا، جملے کی ابھی آواز ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھے ایک آواز آئی ادھر آؤ۔ کہتے میں نے دیکھا تو ایک سواری پہ بزرگ سوار ہے، بڑی نورانی صورت بزرگ تشریف فرما ہے، میں قریب گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے چند قدم چلے، مجھے اپنی سواری نظر آ گئی۔ اب میں پریشان بہت زیادہ تھا، میں نے سواری اپنی دیکھی تو میں دوڑتا ہوا اپنی سواری کے پاس چلا گیا، تیزی سے لپک کے میں نے اپنی سواری کو پکڑ لیا، اس کے اوپر بیٹھا، چند قدم اور چلا تو مجھے حاجیوں کا قافلہ بھی نظر آ گیا۔ کہتے جیسے ہی حاجیوں کا قافلہ نظر آیا، میں سواری پہ بیٹھ کے فوراً قافلے سے شامل ہو گیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا یہ کون تھے جنہوں نے میری مدد کی، میرا سواری بھی آ گئی، مجھے قافلے سے بھی ملا دیا۔ کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ بزرگ کھڑے مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھا تو مسکرا کے فرمانے لگے، اور جو کوئی ہمیں یاد کرے ہم اسے تنہا نہیں چھوڑا کرتے ہیں۔ کہتے پھر مجھے خیال آیا، اور میں ہائے قدم بوسی سے رہ گیا، یہ کوئی اور نہیں اللہ کے نبی کی ذات تھی جو میری مدد کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ ایمان والے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، دنیا کی کوئی نعمت چاہیے، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، خزانے اللہ کے ہیں، نعمت بانٹنے والے ہاتھ آمینہ کے لال کے ہیں، نعمتیں اللہ کی ہیں،
ملتی ہیں تو مدینے کے تاجدار سے عطا ہو جایا کرتی ہیں۔ جو در مصطفیٰ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں اٹھا کے اس بندے کی جولی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو زندگی بھر دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔